السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ ادبی لطیفے، یہ بہت خاص ویڈیو ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو ادب میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم بہت کچھ جانیں گے۔ یہ بھی تعلیم کا ہی ایک سلسلہ ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے جوش ملیح آبادی کا لطیفہ۔ جوش نے پاکستان میں ایک بہت بڑے وزیر کو اردو میں خط لکھا، لیکن اس کا جواب انہوں نے انگریزی میں دیا۔ جواب میں جوش نے انہیں لکھا، جناب والا، میں نے تو آپ کو اپنی مادری زبان میں خط لکھا تھا، لیکن آپ نے اس کا جواب اپنی پیدری زبان میں تحریر فرمایا ہے۔ جوش کا ایک اور لطیفہ سنیں۔ کسی مشاعرے میں ایک نومشق شاعر اپنا غیر موزوں کلام پڑھ رہے تھے۔ اکثر شعراء آداب محفل کو ملحوظ رکھتے ہوئے خاموش تھے، لیکن جوش صاحب پورے جوش و خروش سے ایک ایک مصرے پر داد و تحسین کی بارش کیے جا رہے تھے۔ گوپی ناتھ ہم نے ٹوکتے ہوئے پوچھا، قبلہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جوش صاحب نے بہت سنجیدگی سے جواب دیا، منافقت، اور پھر داد دینے میں مصروف ہو گئے۔ شوکت تھانوی کا لطیفہ۔ پنجاب یونیورسٹی کے رجسٹرار ایس پی سنگھا کے 11 بچوں کے نام کا آخری حصہ سنگھا تھا۔ جب ان کے ہاں 12واں لڑکا پیدا ہوا تو شوکت تھانوی سے مشورہ کیا کہ اس کا کیا نام رکھوں۔ اس پر شوکت صاحب نے بے ساختہ کہا، آپ اس کا نام بارہ سنگھا رکھ دیجئے۔ فراق گورکھپوری۔ ڈاکٹر اعجاز حسین الہ آباد یونیورسٹی میں غزل پڑھا رہے تھے۔ فراق صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر اعجاز حسین سے پوچھا، ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ غزل گو شعراء عام طور سے بد کردار ہوتے ہیں؟ اعجاز صاحب برجستہ بولے، ان کے سامنے آپ کی مثال رہتی ہے۔ کلاس میں ایک زبردست قہقہہ پڑا اور فراق صاحب کی آواز قہقہوں میں دب گئی، جو اب بھی کچھ کہنا چاہتے تھے۔ فراق صاحب کا ایک اور لطیفہ۔ ایک مشاعرے میں ہر شاعر کھڑے ہو کر اپنا کلام سنا رہا تھا۔ فراق صاحب کی باری آئی تو وہ بیٹھے رہے اور مائک ان کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ مجمع سے ایک شور بلند ہوا، کھڑے ہو کر پڑھیے، کھڑے ہو کر پڑھیے۔ جو شور ذرا تھما تو فراق صاحب نے بہت معصومیت کے ساتھ مائک پر اعلان کیا، میرے پاجامے کا ڈوڑا ٹوٹا ہوا ہے۔ ایک قہقہہ پڑا، کیا آپ اب بھی بضد ہیں کہ میں کھڑے ہو کر پڑھوں؟ مشاعرہ قہقہوں میں ڈوب گیا۔ مولانا محمد علی جوہر۔ مولانا محمد علی جوہر رامپور کے رہنے والے تھے۔ ایک دفعہ سیتاپور گئے تو کھانے کے بعد میزبانوں نے پوچھا کہ آپ میٹھا تو نہیں کھائیں گے، کیونکہ مولانا شوگر کے مریض تھے۔ مولانا بولے، بھائی کیوں نہیں لوں گا، میرے سسرال کا کھانا ہے، کیسے انکار کروں؟ یہ سن کر سب لوگ حیران ہوئے اور پوچھا کہ سیتاپور میں آپ کے سسرال کیسے ہوئے؟ تو مولانا بولے، سیدھی سی بات ہے، میں رامپور کا رہنے والا ہوں، ظاہر ہے سیتاپور میرا سسرال ہوا۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا ذوالفقار علی خان گوہر اور شوکت علی 3 بھائی تھے۔ شوکت علی مجلے تھے۔ انہوں نے 52 یا 54 سال کی عمر میں ایک اطالوی خاتون سے شادی کر لی۔ اخبار نویس نے اور سوالات کرنے کے بعد مولانا شوکت علی سے پوچھا کہ آپ کے بڑے بھائی گوہر ہیں اور آپ کے چھوٹے بھائی جوہر، آپ کا کیا تخلص ہے؟ تو فوراً بولے، شوہر۔ علامہ اقبال۔ علامہ اقبال بچپن ہی سے شوخ طبیعت واقع ہوئے تھے۔ ایک روز جب ان کی عمر 11 سال کی تھی، انہیں اسکول پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ ماسٹر صاحب نے پوچھا، اقبال تم دیر سے آئے ہو؟ اقبال نے بے ساختہ جواب دیا، جی ہاں، اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے۔ بمبئی میں عطیہ فیضی نے اقبال سے کہا، اقبال، عورت کی گود کے لیے بچے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اقبال نے کہا، اور مرد کی آغوش کے لیے؟ عطیہ بولی، شٹ اپ۔ ایک بار دلی میں رات گئے کسی مشاعرے یا دعوت سے مرزا غالب مولانا فیض الحسن فیض سہارنپوری کے ہمراہ
वापस आ रहे थे। रास्ते में एक तंगो तारीक गली से गुजर रहे थे कि आगे वहीं एक गधा खड़ा था। मौलाना ने ये देखकर कहा, मिर्जा साहब, दिल्ली में गधे बहुत हैं। मिर्जा ने कहा, नहीं हजरत, बाहर से आ जाते हैं। मौलाना झेप कर चुप हो रहे। इंशाअल्लाह खां इंशा। जुरत नाबीना थे। एक रोज बैठे फिक्रे सुखन कर रहे थे कि इंशा आ गए। उन्हें महव पाया तो पूछा, हजरत किस सोच में है? जुरत ने कहा, कुछ नहीं, बस एक मिसरा हुआ है, शेर मुकम्मल करने की फिक्र में हूं। इंशा ने अर्ज किया, कुछ हमें भी पता चले। जुरत ने कहा, नहीं, तुम गिरह लगाकर मिसरा मुझसे छीन लोगे। आखिर बड़े असरार के बाद जुरत ने बताया, मिसरा क्या था? उस जुल्फ पे फबती शबे दीजूर की सूझी। इंशा ने भी फौरन गिरह लगाई, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। जुरत लाठी उठाकर इंशा की तरफ लपके। देर तक इंशा आगे और जुरत पीछे पीछे टटोलते हुए भागते रहे।